9 मई کے واقعات کے بعد پہلے گرفتار اور پھر حکام کے مطابق جیل کے باہر سے لاپتہ ہونے والے ٹی وی میزبان اور یوٹیوبر عمران ریاض خان نے بازیابی کے بعد دیے گئے پہلے تفصیلی انٹرویو میں کہا ہے کہ انہیں اپنی اس سوچ پر افسوس ہے کہ ملک کے مفاد میں کسی فرد کو لاپتہ کیا جانا درست ہو سکتا ہے۔ عمران ریاض خان کئی ماہ تک غائب رہنے کے بعد ستمبر 2023 میں واپس آئے تھے۔ اپنے وکیل میاں علی اشفاق کے ساتھ کراس ایگزامینیشن نامی پوڈ کاسٹ میں بات چیت کے دوران ان کا کہنا تھا کہ افسوس اگر میں نے کبھی سوچا کسی کا غائب ہونا ریاست کے مفاد میں ہو سکتا ہے۔ اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے واضح طور پر تو یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے اتنا عرصہ کہاں، کن حالات میں اور کس کی تحویل میں گزارا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ تکلیف زیادہ تب ہوتی ہے جب کوئی اپنا مارتا ہے۔ 9 مئی کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے رد عمل میں ملک کے مختلف شہروں میں پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے اور فوجی تنصیبات و عمارتوں پر حملے کیے گئے تھے۔ پولیس نے نقص امن کے خدشے کے تحت پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے علاوہ عمران ریاض کو بھی گرفتار کیا تھا، جو حکام کے مطابق سیالکوٹ ایئرپورٹ سے مبینہ طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ 11 مئی کو رہائی ملنے کے بعد پولیس کے مطابق وہ جیل کے باہر سے لاپتہ ہو گئے تھے اور کئی ماہ بعد ستمبر میں گھر واپس پہنچے۔ عمران ریاض کے اس انٹرویو پر سوشل میڈیا پر بھی رد عمل سامنے آیا ہے، لیکن پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ انہوں نے پوڈ کاسٹ میں بات چیت کے دوران کیا کہا۔ عمران ریاض خان نے کہا کہ میں کوئی غدار تو نہیں، میں نے ملک کے راز تو نہیں چرائے ہوئے، میں دشمن ملک کے ساتھ تو نہیں ملا ہوا، میں جو بات کر رہا تھا جو اختلاف رائے میں آ سکتی ہے وہ کوئی بھی کسی سے کر سکتا ہے، کسی سے ایسا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے جیسے وہ ملک کا دشمن ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ گمشدگی کے دنوں میں انہیں سب سے زیادہ یاد اللہ کی آئی، مجھے پتہ تھا وہ اغواکار چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک مجھے ڈھونڈ نہیں لیں گے۔ جب لاپتہ ہوا تو والد کے پاؤں پر چوٹ لگی ہوئی تھی، وہ عمرے پر نہیں جا سکے، وہ میرے لاپتہ ہونے پر بہت پریشان ہو گئے۔ عمران ریاض کی عدم موجودگی میں ایسی افواہیں بھی الفاڑنے لگی تھیں کہ شاید وہ اب زندہ نہیں۔ عمران ریاض خان نے کہا کہ ان کے بعض دوستوں نے ان سے متعلق ایسی خبریں دیں کہ وہ حیران ہو گئے۔ ایک دوست نے کہا ہم چاہتے تھے پریشر بنے، میں نے کہا تم نے میرے گھر پر پریشر ڈال دیا تھا۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ بازیابی کے بعد کوئی مجھے گلے لگانے آیا تو کوئی میرا تماشا دیکھنے آیا، کوئی مجھے حوصلہ دینے آیا، کوئی دعا دینے اور کوئی مخبری کرنے۔ انہوں نے بتایا کہ آج بھی انہیں بولنے میں کچھ دقت ہوتی ہے، جب میں واپس آیا تو بول نہیں پا رہا تھا، ابھی بھی پرابلم ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ عمران ریاض خان نے بتایا کہ وہ پچھلے چند دن سے بولنے میں بہتری محسوس کر رہے ہیں اور اسی لیے وہ پوڈ کاسٹ میں شریک ہوئے۔ میں بول رہا ہوں اور بہتر بولوں گا، کسی کو غائب کرنے کا کبھی کوئی جواز نہیں ہوتا۔ ماضی میں عمران ریاض خان ملک میں ریاستی اداروں پر تنقید کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے، جیسے کچھ سال قبل پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کی حمایت کرنے والی سماجی کارکن گلالئی اسماعیل کے بارے میں عمران ریاض نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ ان عورتوں میں سے ہیں جو دوسروں کے سامنے سچا بننے کے لیے اپنے گھر کی بارائی کرتی ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا وہ اپنے گھر کو آگ لگا رہی ہیں، وہ مغرب میں مشہور ہونے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، یہ پاکستان سے بھاگی ہوئی ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگوں کو ریاستی اداروں کے خلاف بھڑکانے کے الزام میں مطلوب گلالئی نے امریکہ میں پناہ لے لی تھی۔ اسی طرح عمران ریاض خان نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے منعقد ایک احتجاج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ لوگ ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں اور اداروں پر حملہ کرتے ہیں، لیکن عمران ریاض کے بقول وہ پہلے اس معاملے کی شدت کو اس قدر محسوس نہیں کرتے تھے جتنا اب کرتے ہیں۔ بازیابی کے بعد پہلی بار ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے آج افسوس ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں یہ سوچا بھی کہ اگر کوئی غائب ہوا تو وہ کبھی ریاست کے مفاد میں بھی ہو سکتا نہیں، میں ان سارے لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جن کا دل دکھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی کو غائب کرنے کا کبھی کوئی جواز نہیں ہوتا، اگر کوئی آدمی کتنا بھی بڑا مجرم ہے اب اسے قانون کے سامنے لے کر آئیں، میں اس کی تکلیف سمجھتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قانون بننا چاہیے اور یہ لوگ گھروں کو آنے چاہیے، لیکن میں نے کبھی اس معاملے کو اس شدت سے محسوس نہیں کیا جو اب کرتا ہوں، مجھے اس کا افسوس ہے
मेरी जिंदगी रही और मैं बोलता रहा तो कोशिश करूंगा ये कर्जा उतारने की, लेकिन उनके मुताबिक गैर कानूनी हथकंडों और तशद्दुद का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। इस सब के बावजूद इमरान रियाज आज भी पेका कानून की हिमायत करते हैं, जिसके तहत ऑनलाइन मवाद में रियासती इदारों पर तनकीद करने पर सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वो कहते हैं कि पेका का कानून सहाफ़ियों पर भी लागू होना चाहिए। जो लोग कीचड़ उछालते हैं, क्या ये सहाफ़त है? क्यों ना हों सख्त कवानीन? मैं कानून के सख्त होने का हामी हूं, मगर उसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ हूं। तवील अरसे बाद इमरान रियाज को सुनकर बहुत अच्छा लगा। इमरान रियाज के इंटरव्यू पर सोशल मीडिया पर रद्द अमल भी आया है। सहाफ़ी इकरार उल हसन ने कहा कि इमरान रियाज खान का इंटरव्यू देखा, उनसे मुताल्लिक जो शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो भी नज़र में है। बस इतना कहूँगा कि इस मुल्क में अपना सच साबित करने के लिए आपको अरशद शरीफ की तरह मर कर दिखाना पड़ता है। अल्लाह इमरान रियाज भाई का हामी व नासिर हो। एक सारिफ ने लिखा कि इमरान भाई अब से सीखा कि हक और सच का साथ दें। अब हमारी आवाज़ हैं, हम कैसे अब के लिए आवाज़ न उठाते। फौजिया कुलसूम ने कहा कि इमरान रियाज ने मिसिंग पर्सन्स के बारे में अपने माजी के मौक़िफ़ पर मुआफ़ी मांग ली, जबकि हुसनैन जमील ने तबसरा किया कि तवील अरसे बाद इमरान रियाज को सुनकर बहुत अच्छा लगा। जिस आला ज़र्फ़ी से उन्होंने लापता अफराद के हवाले से अपने माजी के मौक़िफ़ पर मुआफ़ी मांगी, इससे मेरे दिल में उनकी इज़्ज़त मज़ीद बढ़ गई है। एक और सारिफ ने लिखा है, इमरान रियाज की आवाज़ इस रियासत का ताक़ुब कर रही है, आज फिर सवाल जन्म ले रहे हैं।